صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہو کر خلفاء اور امراء کو کار خیر کا حکم دیتے، برے کاموں سے منع فرماتے، ظالموں کے والی بنانے پر بلا خوف و خطر ان کو نیکی کی دعوت پیش کرتے۔ جب خلیفہ وقت نے ایک ایسے شخص کو قاضی بنایا جو کہ ظالم تھا، تو آپ نے برسر منبر خلیفہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تو نے ایک ظالم ترین شخص کو قاضی مقرر کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین کو کیا جواب دے گا؟ خلیفہ کام گیا، اس کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے، اسی وقت قاضی کو معزول کر دیا۔ خلیفہ وقت کو خط لکھتے تو اس انداز سے لکھتے، عبد القادر تمہیں یہ حکم دیتا ہے، اس کا حکم تم پر جاری اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، وہ تیرا مقتدا اور تجھ پر حجت ہے۔ خلیفہ وہ مکتوب گرامی پڑھتا تو کھڑے ہو کر اس مکتوب کو بوسہ دیا کرتا تھا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدری چینل کے ناظرین، یہ تھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کیفیت، درس و بیان کی، نیکی کی دعوت کی وہ کیفیت جس نے ایک انقلاب برپا کر، ہر طرف ایک فتنہ ہی فتنہ تھا، سلطنت کے لیے، مسنت کے لیے، منصب کے لیے، دولت کے لیے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر دیتا، ایک دوسرے کا حق کھا لیتا۔ اس بات کو آج سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایسے دور میں میرے رب نے میرے غوث پاک کا انتخاب کیا اور تمام طبقوں میں میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کھل کر بیان کیا اور ایک ایک طبقے کی اصلاح فرماتے گئے۔ سلطنتوں کی سلطنتیں، حکومتوں کی حکومتوں کو سہارا دیا، مسلمانوں کے گرتے ہوئے کردار کو سنبھالا، اسلام کی بگڑتی ہوئی صورت کو سنبھالا ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ محی الدین ہیں، دین کو زندہ کر دینے والے ہیں۔ لیکن تاریخ لکھنے والوں نے بڑے پیارے پہلو پر غور کیا کہ آپ نے جو مدری انقلاب برپا کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یقیناً اس میں آپ کا بیانات، آپ کا تدریس، آپ کا مدرسہ، اس کی ایک اپنی اہمیت تھی جس کا انکار نہیں ہے۔ زندگی کے گہرے تغیرات، ہماگیر اصلاح اور مستقل تربیت کے لیے صاحب دعوت جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اس سے مستقل اور گہرے تعلق و مسلسل اصلاح و تربیت کی ضرورت تھی۔ بیانات، تدریس وغیرہ کے اثرات اپنی جگہ مسلم تھے، لیکن جہاں پر محض آنا، سننا اور چلے جانا ہو، وہاں چونکہ قلبی و روحانی تعلق قائم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اثرات جو مرتب ہونے تھے وہ مرتب نہیں ہوتے۔ زندگی کی ذمہ داریاں، معاشی تفکرات، خلافت کے موجودہ حالات اور دیگر نمایاں نظر آنے والے معاملات اس بات کا تقاضا کر رہے تھے کہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے۔ وہ کیا کہ ایسی صورتحال میں مسلمانوں میں مدنی انقلاب، نیا نظم و ضبط، جوش ایمانی، روحانی قوت وغیرہ کے لیے ایسی روحانی شخصیت کی حاجت رہی جو ایمان کو کامل کر دے۔ ایمانی اپنی صحبت اور نور ایمانی سے وابستگان میں حب الہی اور عشق رسول عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جذبہ نیکی کی دعوت کی گرمی پیدا کر دے، انہیں علم و عمل کا پیکر بنا دے، ان کے اندر خوف خدا، خوف آخرت پیدا کر دے، قبر و حشر کی طرف سوچنے کی ان میں صلاحیت پیدا کر دے، انہیں بار بار توبہ اور استغفار پر آمادہ کرے، اور ایسی سوچ ہو کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ میں جب سے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، جب میں سے وابستہ ہوا، میرے میں تبدیلی آ رہی ہے، مجھے توبہ کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، مجھے عبادت کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، اس طرح کی تبدیلی لانے کا ایک حاجت تھی، اور اس کو پورا کیا میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کو بیعت و تربیت کا نام دیا گیا، مورخین نے لکھا ہے۔ اس طریقے کار کو آپ سے پہلے بھی بزرگوں نے اختیار کیا، لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقت کے میدان میں جو میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی کرامتیں تھیں، اس کا تو میرے کرتے کرامتیں گنتی نہیں کی جا سکتی، کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کی کرامات موتیوں کی لڑیوں کی طرح تھی کہ ایک کے بعد دوسری ظاہر ہوتی۔ اگر کوئی حاضر ہونے والا ہر روز متعدد کرامات شمار کرنا چاہتا تو شمار نہیں کر سکتا تھا، اتنی تو کرامتیں تھی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عورت بارگاہ غوثیت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ مرغ تناول فرما رہے ہیں، میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے، آپ نے اپنا دستے مبارک مرغی کی ہڈیوں پر رکھ کر فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑی ہو جا، جس کی شان بوسیدہ ہڈیوں کو حیات نو عطا فرمانا ہے۔ مرغی اسی وقت زندہ ہو گئی اور شور مچانے لگی۔ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام کو پہنچ جائے تو پھر اس کو بھی بولنا مرغیاں کھاتا رہے۔ ایک مرتبہ دریائے دجلہ آپے سے باہر ہونے لگا اور قریب تھا کہ بغداد اس میں ڈوب جاتا۔ لوگ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فریاد کی۔ میرے آقا غوث پاک رضی اللہ عنہ چھڑی لے کر، اپنا عصا لے کر تشریف لائے اور لا کر زمین میں گاڑا اور فرمائے بس دجلہ بس۔ جہاں پر میرے غوث پاک رضی اللہ عنہ نے عصا گاڑا، دجلہ کا دریا اس عصے سے باہر نہیں نکلا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
علیہ وسلم.